أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده وقال تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم عزیز دوست بزرگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں مختصر وقت کے لیے، بہت ہی مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے، اور موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جو بہت لمبی ہے، ہمیشہ کی اور لانہایا ہے. اور ہماری یہ چھوٹی سی زندگی دراصل موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کے لیے ہے. اب آدمی تیاری کیسے کریں؟ ہر چیز کی الگ الگ تیاری ہوتی ہے. اسکول جانے والے بچے بچیوں کی تیاری الگ ہوتی ہے، مدرسے جانے والے بچوں کی تیاری الگ ہوتی ہے، دفتر جانے والوں کی تیاری الگ ہوتی ہے. کسان جب زمین پہ جاتے ہیں تو ان کی تیاری الگ ہوتی ہے، لیکن ہر ایک تیار ہو کے جاتے ہیں. تو اس دنیا سے آخرت کی تیاری کر کے ہم جائیں تو یہ تیاری کیسی تیاری ہے اور کس کس چیز کی تیاری کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا، انبیاء اکرام کا ایک سلسلہ جاری فرمایا ہے. اور ان میں آخری نبی سید الانبیاء سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. ان کے بعد
قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا۔ جس طرح اللہ پر ہمارا یقین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، اسی طرح آپ آخری نبی ہیں، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اب قیامت تک جو انسان آئیں گے ان سب کی ذمہ داری اس امت کے ہر فرد پر عائد ہوتی ہے کہ ہر فرد کی فکر کرے۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور تیاری کے لیے کچھ موضوع، کچھ چیزیں بتائی کہ اس چیز کی تیاری کرنی ہے آخرت کے لیے۔ ان میں موٹی سی تین بات ہے۔ ایک ایمان کی تیاری کرنی ہے، ایک اعمال کی تیاری کرنی ہے، اور ایک اعمال کی حفاظت کے لیے اخلاق کی تیاری کرنی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عدالت میں ان کو کھڑا کریں گے تو وہاں پر فقر اور معافی، وہاں پر جزا اور سزا اعمال کی بنیاد پر ہوگی۔ اور اعمال یہ مشین سے نہیں ہوتے، بلکہ اعمال اپنے اعضاء و جوارح، ہاتھ، پیر، زبان، آنکھ، کان، ان اعضاء سے اعمال کیے جاتے ہیں۔ اور ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، زبان، یہ ساری اعضاء کسی کا نہیں سنتا سوائے دل کے، کسی کا نہیں سنتا۔ آپ کے یہاں خیر ہمیں معلوم نہیں، ہمارے وہاں کہاوت ہے کہ شادی کے بعد بعض جوانوں کے بارے میں شکایت ہوتی ہے کہ بیوی کا بڑا سننے والا ہوتا ہے، ماں باپ کی نہیں سنتا، بیوی کا سنتا ہے۔ اور بہت تھوڑی سی مقدار ہوتی ہے، چھوٹی جماعت ہے جس کے بارے میں یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ ماں باپ کا سنتا ہے، بیوی کا نہیں سنتا ہے، لیکن ہوتا ہے یہ شکایت کی۔ لیکن ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ دراصل یہ دونوں قول غلط فہمی ہے۔ نہ کوئی بچہ، نہ کوئی جوان بیوی کا سنتا ہے، نہ کوئی بچہ اپنا ماں باپ کا سنتا ہے، بلکہ جس کے دل میں بیوی کے لیے مقام زیادہ ہے وہ بیوی کا سنتا ہے، جس کے دل میں ماں باپ کی جگہ زیادہ ہے تو وہ ماں باپ کا سنتا ہے۔ اگر محنت کر کے کسی کے دل میں اللہ کے لیے مقام بنا دیا جائے تو وہ اللہ کا سنے گا، وہ پھر کسی کا نہیں سنے گا۔ سنے گا تو اس نیت سے سنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے کے لیے کہا ہے، ماں باپ کو سننے کے لیے کہا ہے، بچوں کو محبت کرنے کے لیے کہا ہے، بیوی اور پڑوسوں کو ان کی حقوق ادائیگی کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اس لیے سنے گا، ورنہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا نہیں سنے گا۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے تو اس کے سارے بدن صحیح ہو جاتے ہیں، اس کا دیکھنا صحیح، سننا صحیح، بولنا صحیح، چلنا صحیح، پکڑنا صحیح، اس کا سوچنا صحیح۔ لیکن اگر وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے
फासिद हो जाता है तो फिर उसका चलना गलत, बोलना गलत, देखना गलत, सुनना गलत, यहां तक कि उसका सोचना भी गलत। दिल जिस्म का बादशाह होता है। बादशाह जो कहता है वजीर उसको अमल में लाता है, उसकी फिक्र करता है, और आमला जो होते हैं काम करने वाले उनको बताते हैं। तो दिल बादशाह है, दिमाग इंसान का वजीर है, और बाकी आज़ा व जवारे हाथ पैर जो है वो उससे आमला है। एक आदमी बिस्तर पर लेटा है, दिल ने उसे अचानक दिमाग को हुक्म किया कि अभी मुझे लस्सी पीना है। तो दिमाग ने उसके सारे आज़ा व जवारे को हुक्म दिया, उठो बिस्तर से उठ जाओ। अब इसके लिए जूझू करना है, बर्फ लाना है, इसके लिए दही लानी है, शक्कर लाना है, इसके लिए दुकान जाना है, जो करना है वो हाथ पैर आंख कान सब मिलकर अंजाम देंगे, क्योंकि बादशाह ने हुक्म दिया। यहां तक कि आदमी अपने दिमाग का भी नहीं सुनता, वजीर का भी नहीं सुनता। बाज वक्त ऐसा होता है कि दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, ये दोनों करीब करीब हैं। अमला के मुकाबले में वजीर और बादशाह उर्दू के एतबार से भी थोड़ा करीब है, लेकिन फिर भी बादशाह बादशाह है, वो वजीर कभी नहीं सुनता। अमला जो है वो वजीर कभी नहीं सुनता, सिर्फ दिल का सुनता है। एक आदमी खाने के लिए दस्तरखान पे बैठा है, तो उसके सामने खाने पीने के रोटी चावल जो भी है, खाने के बाद उसके सामने जो मिठाई रसगुल्ले होते हैं वो रखे गए। तो दिल ने सोचा कि बहुत दिन हो गए रसगुल्ले नहीं खाए, आज तो खाऊंगा। दिमाग ने कहा कि नहीं, आपको शुगर की मरीज है, आप शुगर के मरीज हैं, सुबह आपने देखा था कि आपकी डायबिटिक्स जो है वो 15 से ज्यादा है। अब अगर इस रसगुल्ले को खाएंगे तो कम से कम 20-25 हो जाएंगे, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। चूंकि बादशाह ने चाहा, अब दिमाग मना करता है, समझाता है, दिल कहता है कि दवाई बढ़ा के लूंगा, थोड़ा पहन लूंगा, इंसुलिन ज्यादा करके ले लूंगा। ये बातचीत इन दोनों के दरमियान हो रही है। अचानक हाथ जो है वो रसगुल्ले पकड़ता है, मुंह में डाल देता है, और दांतों ने चबाया, जबान ने उसे पीछे आगे भेज दिया। तो दिमाग ने हाथ पैर से कहा कि तुमने यकीन किया, मैं तो उसको समझा रहा था, वो किसी तरह ये समझ जाए कि इसके लिए नुकसानदेह है, तुम्हें पकड़ना नहीं चाहिए था, तुम्हें लेना नहीं चाहिए था। हाथ कहते हैं कि मैं आपका नहीं सुनता, मैं तो दिल का सुनता हूं। आप दिमाग हो, दिमाग की मैं नहीं सुनता, मैं तो दिल का सुनता हूं। दिल ने कहा है चूंकि मुंह में डाल दो, मैंने डाल दिया। दिमाग ने फिर दांतों से कहा कि भाई आपने चबाया कि आपने मेहनत की, इसको डाल देते, फेंक देते। तो उसने भी यही कहा, जबान ने भी यही कहा कि हम तो आपकी नहीं सुनते, हम दिल का सुनते हैं। दिल ने कहा है कि चबाओ, इसको चखो, आगे कर दो। हमने वही किया जो दिल ने कहा। तो मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों,
جس طرح انسان دنیاوی اعتبار سے دل کا سنتا ہے اور دل جب کسی کام کے لیے تیار ہوتا ہے تو وہ کام چاہے کتنا مشکل کا ہو وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کیونکہ دل تیار ہے. صرف آسان نہیں بلکہ اس کے لیے وہ چیز بعض وقت مزیدار ہو جاتا ہے چونکہ دل چاہتا ہے. آپ کے پاکستان میں یہاں آپ لوگ روٹی کے عادی ہو, ہمارے وہاں بنگلہ دیش میں لوگ چاول کے عادی ہیں. خصوصاً دوپہر میں رات میں چاہے آپ اس کو دنیا بھر کی کھانا دے دیں, چاول نہ دے تو وہ کہیں گے کہ کھانا نہیں کھایا. ایسا ہی ہوا ہندوستان میں جماعت آئی, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کھانا کھایا؟ نہیں. تو کافی ٹائم ہو چکا تھا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت کے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھائی ان کو کھانا کیوں نہیں دیا؟ وہ حضرت ان کو تو کھانا دیا, کھانا کھایا ان لوگوں نے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہوشیار تھے, وہ سمجھ گئے. ان لوگوں سے بات چیت کی تو سمجھا یہ ہمیں تو روٹی دیا تھا, وہ تو ناشتے کے اعتبار سے کھایا ہم نے, روٹی تو کوئی کھانا نہیں ہے. مولانا یوسف صاحب نے کہا ان کو چاول دے دو. تو جیسا کہ جو جس چیز کا عادی ہوتے ہیں وہ چیز اس کے لیے آسان ہی نہیں بلکہ مزیدار ہو جاتی ہے, اس میں مزہ آتا ہے. اسی کو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاید فضائل حج یا صدقات میں لکھا ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے شیخ نے ان کو خط لکھا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رشید احمد گنگوہی کو لکھا کہ ہر ایک ہندوستان سے اپنا حال بتاتا ہے, مشورہ لیتا ہے. کیا بات ہے رشید احمد, میاں رشید تم اپنا حال نہیں بتاتے؟ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا کہ حضرت میں کیا بتاؤں بے حال, میرا تو کوئی حال ہی نہیں ہے. جن لوگوں کی حالت ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں میرا تو کوئی حال نہیں ہے. البتہ آپ کی جوتیوں کے برکت سے, آپ کی جوتی سیدھے کرنے کے برکت سے اتنا ہوا ہے کہ امر شرعی امر طبعی بن گئی. امر شرعی امر طبعی بن گئی, یعنی شریعت کے احکام میری طبیعت سی ہو گئی. جس طرح پیاسے آدمی کو پانی پینا اس کی طبیعت چاہتی ہے, بھوکے آدمی کو کھانا اس کی طبیعت چاہتی ہے, تھکے ماندے آدمی کو لیٹنا سونا اس کی طبیعت چاہتی ہے, اسی طرح جب شریعت کا کوئی حکم آتا ہے تو میری طبیعت چاہتی ہے, اور جب تک اس کا انجام نہ دوں تب تک بے چین رہتا ہوں. یہ ہے ایک حال کو میری امر شرعی امر طبعی بن گئی. تو جب آدمی اس کی ایمان کی محنت ہوتی ہے اور اس کے دل میں ایمان آتا ہے تو پہلے شریعت کے احکام کو وہ پورا کرتے ہیں, لیکن بوجھ کے اعتبار سے بوجھ پڑتا ہے. نماز پڑھتا ہے لیکن بوجھ پڑتا ہے. جیسا کہ اس وقت ہمیں آبا و اجداد نسل بابا نسل ملکی اعتبار سے قومی اعتبار سے اسلام ملا ہے, ایمان ہمارا ہے, لیکن یہ نسلن جو ایمان ہے, قومی ایمان اور ماحول کا ایمان, چونکہ یہ کمزور ہے اس لیے بعض تو وہ ہیں جو اذان سننے کے بعد مسجد میں آنا ان کی توفیق نہیں ہوتی, اور جو آ جاتے ہیں ان میں بھی آپ کی یہاں خیر معلوم نہیں, ہمارے یہاں ہے کہ اب سترے کی ضرورت ہوتی ہے. نماز کے سامنے سترا دیتا ہے نا تاکہ آگے سے کوئی گزر سکے. یہ پہلے 20-30-40 سال پہلے نہیں ہوتا تھا.
सुतरे का मसला 1400 साल से है, लेकिन 30-40 साल पहले इसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लोग मस्जिद में बैठने के आदी थे, बैठ सकते थे। पीछे कोई है तो 2 रकात और पढ़ लेते, किसी की नमाज बाकी है तो तस्बीह पढ़ लेते। लेकिन अब वो इस्तेदाद न रहा। एक तो आते नहीं, जो आ गए वो बैठ नहीं सकते, जल्दी निकलना है। जब सफे दुरुस्त की जाती है तो हर एक दूसरे को कहते हैं आप आगे जाए। बज़ाहिर इसको देखा जाता है कि ये दूसरे का इकराम कर रहा है, ये इकराम नहीं है, बल्कि अपने को जल्दी भगाने का तरीका है, क्योंकि जो आगे जाएगा वो उसको निकलने में ताखीर हो जाएगी, जो जितना पीछे रहेगा वो उतनी आसानी से निकल जाएगा। इसलिए हर एक दूसरे को कहते आप आगे जाए, आप आगे जाए। बज़ाहिर इसकी शक्ल जो है वो इकराम की है, वो इकराम नहीं है। ये सुतरा जो है, हम कहते हैं सुतरा मसला तो ठीक है, लेकिन ये सुतरा जिस मस्जिद में जितने ज्यादा है वो सुतरा बताते हैं कि यहां के लोगों को इमाम इतना कमजोर बैठ नहीं सकते। तो जब मेहनत करके दिल में ईमान और यकीन को बिठाया जाएगा तो मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, उस वक्त हाथ, पैर, कान, आंख जो आजा वो जगा रहे हैं, ये चाहे कितनी कमजोर ही क्यों ना हो, अल्लाह के हुक्म को बेहतरीन अंदाज में पूरा करेगा। मस्जिद से उसका घर बहुत दूर है, लेकिन फिर भी वो वक्त पर पहुंच जाएगा। लेकिन दिल में यकीन अगर कमजोर है तो घर मस्जिद के बराबर में है, रास्ते की दूसरी तरफ है, मस्जिद के बाजू में है, लेकिन मस्जिद में नहीं आ सकेगा, भारी पड़ेगा। तो माहौल के एतबार से जो ईमान इस वक्त हमारे पास है, उसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, उसमें बहुत अक़साम हैं। अक्सर बेशतर जो फर्ज नमाज पर खड़ा ना कर सकता है, जो आते हैं तो वो ये हाल है हमारा। तो आखिरत की तैयारी मेरे मुहतरम अजीज दोस्तों, पहली तैयारी ये है कि दिल के अंदर अल्लाह और उनके रसूल की बातों पर यकीन इस तरह बनाया जाए जिस तरह आंखों देखी चीजों पर हम यकीन करते हैं। देखी हुई चीजों पर जिस तरह यकीन करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर उससे कहीं ज्यादा यकीन करें। क्योंकि अगरचे देखी हुई चीजों पर यकीन ज्यादा होता है, लेकिन कायदे के एतबार से सुनी हुई चीजों पर यकीन ज्यादा होता है, देखने से भी ज्यादा। आपने समंदर के किनारे पर आप पहुंचे तो शाम को आपने देखा कि जो सनसेट होता है, यानी आफताब गुरूब होता है, तो आफताब नजर आता है कि सूरज पानी में डूब गया। तो 2 दोस्त खड़े हैं, एक दूसरे को कह रहा है कि वो सूरज दिन भर कितना गर्म होता होगा, कितनी तपिश होगी उसकी, और इस वक्त वो बिल्कुल भीगा हुआ ठंडा पानी में अंडे की तरह। तो दूसरे ने कहा ऐसे क्यों कह रहे हैं आप, ये सूरज तो पानी में नहीं डूबा, पानी से बहुत दूर है। तो दूसरा कहते कि अभी आपने देखा नहीं ये पानी में डूबा है। तो उसने कहा कि हाँ देखा तो है, लेकिन हमारा ये देखना गलत है, आउट ऑफ रेंज। हमारे आंखों से देखने के जो इस्तेदाद है ये उससे कहीं ज्यादा दूरी पर है, इसलिए हम देखते हैं कि ये पानी में डूबा है, लेकिन पानी में नहीं डूबा। यहां पर भी सूरज के दरमियान और पानी के दरमियान इतना फासला है जितना आज दोपहर में यहां से आसमान का फासला था। उसने पूछा ये आपको किसने बताया? देखा तो हमने कुछ और है, लेकिन ये किसने बताया? बोले साइंस ने बताया।
साइंस की बात जो पीछे कई मरतबा तब्दील हुई है और आइंदा भी होगी इंशाअल्लाह, अगर उसकी बातों पर हम इतना यकीन कर सकते हैं कि देखी हुई चीजों को हम गलत कहते हैं, तो मेहनत के बाद अल्लाह और उनके रसूल जिनके कौल के बारे में खुद अल्लाह ने फरमाया वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बड़ा सच्चा कौन है, तो फिर अल्लाह और उनके रसूल की बात अगर ज्यादा से ज्यादा सुनी जाए तो फिर क्या यकीन नहीं हो सकता इस पर कि जो कुछ हमने देखा वो गलत है, जो कुछ अल्लाह ने फरमाया वो हक है। तो एक तो ये ईमान और यकीन को दिल में बनाना है। इसको ईमान बनाने के लिए अल्लाह ने हमें आसान से एक तरकीब दावत और तबलीग का रास्ता का फरमाया है। ऐसे दावत का काम हर नबी पर था, आखिरी नबी पर ये जिम्मेदारी थी, हमारे ऊपर भी है। लेकिन ये नक्शा जो हज़रत मौलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये नक्शा चालू किया हमारे कमजोरों के लिए, ये बहुत एक मुफीद और उमूमी और सहल और सबके लिए आसान एक रास्ता है। इस मेहनत के जरिए से हम अपने यकीन की तबलीग तब्दीली कर सकते हैं। गलत यकीन को, गलत फहमी को दिलों से निकाल कर अल्लाह और उनके रसूल से होने का यकीन और अल्लाह की बातों पर यकीन, आखिरत पर यकीन हमारे दिलों में हम बना सकते हैं। साहबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ये वो लोग थे जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नहीं माना था, बल्कि आपके मुकाबले में और आपके मुखालिफत में किया। लेकिन जब इन लोगों ने ईमान हासिल किया, आपकी सहबत इख्तियार की और आपकी बात मानी, सफर किया, मेहनत की, तो इनके दिलों का यकीन इतना बेहतरीन और इतना शानदार यकीन और ईमान बना कि अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के इंसानों को उनकी तरह ईमान लाने की दावत दी। आमिनू कमा आमिनन नास, ईमान लाओ ऐसे जैसे कि इन लोगों ने ईमान लाया। ये अन्नास से अस्सहाबा मुराद तमाम मुफस्सिरीन के नज़दीक। यह अन्नास से सहाबा के बाज़ चीजों के अंदर इख्तिलाफ होता है, कोई कुछ मुराद लेते हैं, लेकिन यहां अन्नास से सहाबा मुराद है सबके नज़दीक। कुरान करीम की तफसील तकरीबन 1 लाख से ज्यादा है तफसील, सबने यही कहा आमिनू कमा आमनन नास, ईमान लाओ इस तरह जिस तरह इन लोगों ने ईमान लाया, यानी सहाबा। तो मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, ये एक ऐसी मेहनत है जिसके जरिए से हमारा ईमान और यकीन भी बन सकता है। ईमान और यकीन जब बनेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त आमाल आसान ही नहीं, बल्कि मैंने पहले भी बताया कि उस वक्त आमाल उसकी तबीयत बन जाती है, उसके बगैर उसको सुकून हासिल नहीं होता। एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, आप उसको ये बता दें कि मैं 10,000 रुपये दूंगा, आप नमाज पढ़ लें, तो बहुत सारे आ जाएंगे। फिर भी हो सकता है कुछ ना आए, अब 1 लाख रुपए बता दें तो और बहुत सारे आ जाएंगे। फिर भी हो सकता है कुछ बाकी रहे, लेकिन आप बता दो 1 करोड़ रुपया दूंगा नकदन, आप नमाज पढ़ ले, तो शायद कोई बाकी न रहे। लेकिन जो जिसके दिल में आखिरत के यकीन बैठ गया है, जिसके दिलों के अंदर अल्लाह और उनके रसूल की बातों पर यकीन है, आखिरत पर यकीन है, जन्नत जहन्नम पर यकीन, अगर उसे कहा जाए 100 करोड़ दूंगा तुम नमाज छोड़ दो, तो उस नमाज छोड़ने को तैयार नहीं होगा, और हम सब नहीं हो पाएगा। 100 करोड़ दूंगा तुम नमाज छोड़ दो, तो उस नमाज छोड़ने को तैयार नहीं होगा। और हम सब नहीं हो पाएगा। 100 करोड़ दूंगा तुम नमाज छोड़ दो, तो हम सब नहीं हो पाएगा। 100 करोड़ दूंगा तुम नमाज छोड़ दो, तो उस नमाज छोड़ने को तैयार नहीं होगा।
کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کے دلوں کے اندر جب یقین آ گیا ہے تو اس کا چھوڑنا بھاری ہے، ادا کرنا آسان ہے۔ ایک جماعت گئی ہماری سعودی عرب میں، تو ابھی تو امیگریشن وغیرہ میں عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، مردوں کے لیے ذرا پردہ کرنا ضروری ہے اس وقت جو عمرے میں جائے، حج پہ جائے۔ لیکن پہلے یہ صورت تھی، آج سے 15-20 سال پہلے یہ سارے مرد ہوتے تھے، عورتوں کے لیے ان کو کہنا پڑتا کہ کسی لیڈی آفیسر سے آپ تفتیش کرائیں۔ اس وقت ہماری ایک جماعت گئی، ایک افسر نے کہا، ایک مشورہ تھا کہ آپ چہرہ نقاب اٹھائے، ہم پاسپورٹ سے ملائیں گے۔ ہم نے کہا کہ اس کے شوہر نے ہمیں بلایا تو ہم نے عربی سے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ پردہ کرتی ہے، آپ کسی لیڈی افسر کو بلائیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے، کوئی لیڈی افسر نہیں ہے، تو مستورات افسر نہیں ہے۔ یہ مستورات رونے لگی، اتنی زیادہ رونے لگی کہ یہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے تو ہمیں واپس کر دیں، ہم ایک فرض کو توڑ کر دوسرا فرض ادا نہیں کریں گے۔ خیر آخر میں ہم نے بتایا کہ مسئلہ یہی ہے، آپ واپس تو نہیں جا سکتے، یہ تو آپ کی ایموشنل کال ہے، لیکن آپ اس بات پر تو واپس نہیں جا سکتی، تو آپ نقاب اٹھائیں اور مجبوراً تو سامنے آئی اور نقاب پہ ہاتھ رکھی کہ ابھی نقاب اٹھائے گی، اتنے میں اللہ نے اس کے دل میں رحم دیا کہ اچھا چھوڑے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، میں دے دیتا ہوں۔ اب جو پردہ نہیں کرتے ان کو پردہ کرنا بہت مشکل سا نظر آتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، لیکن ان کو اگر دنیاوی فائدے بتلائے جائے، لاکھوں روپے کے، پیسے کے، سونے چاندی کے، عہدے کے فائدے بتلائے جائے، وہ تیار ہو جائیں گے دنیا والے، لیکن جن کی دلوں میں آخرت کے یقین بیٹھ گیا ہے وہ لاکھوں روپے برباد کرنے کو تیار ہے، لیکن حکم برباد کرنے کو تیار نہیں۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں، ہمارے دلوں کے اندر ایمان اور یقین بنانا یہ پہلا کام ہے آخرت کی تیاری میں۔ پھر دوسرا کام، دوسری تیاری جو ہے اعمال، ایمان جب بن جائے گا تو اعمال ہمارے پاس اعمال، نیک اعمال، اچھے اعمال ایسے لگیں گے جیسے بھوکے آدمی کو کھانا پیارا ہوتا ہے، پیاسے آدمی کو پانی پیارا ہوتا ہے، تھکے ماندے آدمی کو لیٹنا جس طرح پسند ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، مرغوب ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ایک آدمی کو نیک اعمال اچھے لگیں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے سنا ہے، سفر کر کے ساتھی تھک چکے تھے تو ایک مسجد میں قیام کیا اور ساتھیوں کو کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو، تو ساتھیوں نے بستر لگایا، آرام کیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز میں کھڑے ہو گئے، تو کسی ساتھی نے نماز کے بعد کافی دیر بعد حضرت سے پوچھا، حضرت سب نے آرام کیا تو آپ نے آرام نہ کیا، آپ بھی تھوڑی آرام کر لیتے ہیں۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے بھی تو آرام کیا بھائی، تم نے اپنی تھکاوٹ سو کر لیٹ کر بستر پہ دور کیا، میں نے اپنی تھکاوٹ نماز میں پڑھ کیا۔ آرام تو مجھے بھی ملا ہے، وہ تھکاوٹ جو محسوس ہوئی تھی اس کو میں نے نماز کے ذریعے سے دور کیا ہے۔ جس طرح تمہیں لیٹنے کے بعد، سونے کے بعد تمہارے وہ تھکاوٹ دور ہو گئی، ہماری تھکاوٹ نماز کے بعد دور ہوگی۔ تو جب ایمان بنتا ہے تو اعمال اتنے اچھے پیارے لگتے ہیں، پھر اس سے اخلاق بھی اچھی ہو جاتی ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، چھوٹے ہو سکتے ہیں، صبر کر سکتے ہیں،
یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے. یہ ذمہ داری عوام کو بھی ہے، علماء کو بھی ہے. بلغوا عنی ولو آیا، یہ ولو آیا جو ہے ایک ہی آیا کیوں نہ ہو، اس سے امت کے ہر فرد کو شامل کیا گیا. تمہارے پاس قرآن اور حدیث کے ذخیرے موجود ہوتے، تمہیں تو تبلیغ کرنی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو کچھ نازل کیا گیا ہے رسول آپ اس کی تبلیغ کیجئے. تو علماء چونکہ رسول کے نائب ہیں تو وہ بھی ما انزل الیک کی تبلیغ کریں گے. لیکن بلغوا عنی ولو آیا یہ کہتی ہے، یہ آیت کہتی ہے کہ اگر تمہارے پاس ہمارا قرآن اور حدیث اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ایک ہی بات کیوں نہ ہو، اگر ہے تمہارے پاس تو آگے پہنچاؤ. یہ ذمہ داری ہے. اب ہم نے کیا کیا، جیسا کہ آپ کو یہاں غیر ملکی دوسرے ملکوں کی سفیر ہوتے ہیں، سفیر ایمبیسڈر. اب لاہور میں کسی بڑے ملک، انگلینڈ نے یہاں سفیر بنایا کسی کو، مقصد کیا ہے کہ تم ہمارا ریپرزینٹیٹو ہو، نائب ہو، ہمارے ملک کی خیر خواہی کرو، دونوں ملکوں کے درمیان واسطہ کا کام کرو. اگر یہ کام کرو گے تو تم رہو گے لاہور میں، تنخواہ آئے گا انگلینڈ سے، گاڑیوں پر فلیگ لگا ہوا ہوگا، رہائش مفت میں، کھانا مفت میں، بہت ساری فیسلٹیز. اب وہ بیچارہ یہاں سفیر آیا، فری طور پر اس کو کسی نے دعوت دی کہ بھائی آپ ہماری کمپنی کا افتتاح کریں تو آپ کو $5,000 جو ہے ہدیہ میں دیں گے. اس نے افتتاح کیا. دوسرے دن کسی اور کمپنی نے، تیسرے دن کسی اور کمپنی نے، تو وہ دیکھا کہ ہمارا تنخواہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ تو یہاں مل رہا ہے. تو وہ روزانہ صبح سے شام تک وہ تلاش کر رہا ہے کہیں افتتاح کا کوئی موقع ہے. وہ افتتاح کی صورت جو ہے وہ کینچی سے فیتے کو کاٹتے ہیں، اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. اچانک خبر آتی ہے ملک سے کیا کہ اپنا بوریا بستر اٹھا واپس آ جاؤ. وہ اکاؤنٹ میں کارڈ ڈالا، دیکھا اس میں کچھ پیسے نہیں، کیوں؟ وہ تمہارا پیسہ سب ضبط ہو چکا ہے. ارے یہ پیسے تو ہم نے کمایا تھا. نہیں، تم نے ذمہ داری پوری نہیں کی، تمہاری دونوں گئی، تنخواہ بھی، فیسلٹیز بھی، اور جو کمایا تھا وہ بھی. ہمیں اللہ نے اللہ اور رسول کی ریپرزینٹیٹو، ان کی نائب بنا کر، خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے کہ اللہ کے خلیفہ بن کر لوگوں سے اللہ کی باتیں کرنی اور رسول کی نائب ہو کر رسول کی رسالت کو آگے بڑھانی ہے. اچھا، تو ہم نے تو دنیا میں آ کر بیوی، بچے اور تجارت، دکان، دفتر، مکان، یہ دوسری فیسلٹیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں. وہ ذمہ داری ہم بھول گئے کہ ہمیں کسی کام سے بھیجا گیا تھا، ہم خود نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے. اب اگر کسی سے پوچھیں گے کہ آپ کیوں آئے، اگر وہ کہتے کہ میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا ہے وہ، تو ضرور کسی مقصد سے بھیجا ہوگا. آپ پوچھتے ہیں کس لیے بھیجا ہے، اگر وہ یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں تو آپ اسے بیوقوف کریں گے. اسی طرح ہم وہ بیوقوف آسمانی والوں کے نزدیک کے ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ کیوں آئے ہیں، تو ہم کہتے کہ ہم آئے تو نہیں، ہمیں بھیجے گئے، اللہ نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے معلوم نہیں. اس لیے میرے محترم عزیز دوستوں، دعوت اللہ، دعوت و تبلیغ کا کام جان مال لگا کر دلوں کے اندر
اللہ اور ان کے رسول کی باتوں پر یقین بنانے کا کام جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کو اپنا کام سمجھ کر، اپنی ذمہ داری سمجھ کر، اپنے آخرت کی تیاری سمجھ کر اس کام کو کرنا ہے۔ اس کے لیے تیار ہو نہیں سر؟ انشاءاللہ مغرب کے بعد بھی بات چیت ہوگی، بیان ہوگا انشاءاللہ۔ ہم اہتمام سے بات سنیں۔ دعوت تبلیغ کے اندر، ہمارے مجمع کے اندر ایک بات یہ ہے کہ کوئی نئی بات ہمیں نہیں سننی، نئی بات نہیں کرنی، یہ بیان معلومات کے لیے نہیں ہے، بلکہ سنی سنائی بات بار بار سننا اس لیے ہے تاکہ ان باتوں پر ہمارا یقین جم جائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کرنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سن میں کو 40 منٹ